جو ہی آپ کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو ضرور درود شریف پڑھا کریں۔ آج یہ ماہ جمادی الاولیٰ کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ مبارک کی 16 تاریخ ہے۔ ہمارا جو ایک عنوان سورہ مبارکہ نساء کے حوالے سے آیہ نمبر 36 کے حوالے سے چل رہا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی ضمن میں عبادت اور استعانت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے کہ عبادت اور استعانت کا باہمی تعلق کیا ہے، اور یہاں پہ سورہ فاتحہ میں یہ جو عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا تذکرہ ہے، اس کا حقیقی مقصد اور مفہوم اور مطلب کیا ہے، اس کے چند پہلو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم استعانت کے ایک اور پہلو کی طرف مختصر سی گفتگو کریں گے، جو ہمارا ایک مختصر اور محدود سا وقت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہاں جو عبادت کے ساتھ استعانت کا ذکر ہے، یہ اس خاص وجہ سے ہے اور اس وجہ سے نہیں ہے جس طرح ہمارے بعض ساتھی اور بعض کلمہ گو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، علماء بیان بھی فرماتے رہتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور محض عبادت بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، بس ہم نے ایک پریکٹس کر لی، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، روزوں کا موسم آیا روزے رکھ لیے، استطاعت ہوئی تو زکوٰۃ دے دی، استطاعت ہوئی تو حج کر لیا، صدقات و خیرات کر دیے، اور وقت آیا تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ یہ عبادت کی ایک صورت ہے، ظاہری صورت ہے، اور جو عبادت کے روحانی پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں لیکن اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے کریں۔ یہ جتنے بھی حضرات مفسرین کرام ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے ضمن میں انہوں نے یہی لکھا ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، ذات باری تعالیٰ کو پہچان کے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس عبادت کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور یہ بات بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، ذات باری تعالیٰ کی معرفت کے لیے انسان کو پہلے اپنی ذات کا پہچاننا ضروری ہے کہ میں کون ہوں۔ انسان اپنے آپ پہ غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے اور اپنے آپ کو پہچانے، اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ بھئی میری یہ حقیقت ہے،
وہ بزرگوں کا ایک قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ آج کل اس دور میں زیادہ تر فتنے پائے جاتے ہیں، الحاد کی کیفیت پائی جاتی ہے، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقین لوگوں میں اٹھتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے مسائل رکھتے ہیں۔ عبادت کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، دیگر جو عبادات ہیں وہ بجا لاتے ہیں، لیکن ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کہ جو ایک انسان کو ایک حقیقی موحد بناتی ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہمیں بس وہ ایک جو روحانی سکون ہوتا ہے، ایک روحانی لطف ہوتا ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا، ایک پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ کی وحدانیت پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس یقین کی کیفیت سے ہم محروم ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انسان کو، کسی بھی بندہ مومن کو اس بات سے قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر وسوسے آتے ہیں، اس کو مطلب وہ یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہو رہی، عبادت کرنے کے باوجود وہ ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچ رہا کہ جس پہ اسے پہنچنا چاہیے۔ اس سے بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جائے گا تو وہ رفتہ 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 بے دینی کی کیفیت میں اترتے اترتے وہ گمراہ ہوتا رہے گا، پھر وہ ٹٹولتا رہتا ہے فرقوں کو، مختلف لوگوں کو، پھر وہ مختلف لوگوں کو سننے لگتا ہے، ہر طبقے کے، ہر فرقے کے، سنتے 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 وہ آخر میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں اکثر وہ ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ جو مرزا جہلوی ہے یہ بالکل جاہل انسان ہے، یہ ابتداءً مبلغ تھا اور باقاعدہ دعوت اسلامی کے اندر یہ مبلغ تھا۔ ہماری اہل سنت کی ایک تبلیغ کی جو تحریک ہے اس کا یہ باقاعدہ مبلغ تھا، اور ایک وہ مطلب، لیکن جس انسان کے دل میں کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو نا، وہ کہیں ٹکتا نہیں ہے۔ یہ بڑا وہاں پہ تبلیغ میں رہا، سب کچھ کیا، لیکن وہ جو ایک کیفیت تھی، وہ کیفیت تب ہوتی ہے نا جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ مطلب حوالے کر دے اپنے مرشد کے آگے، اپنے مربی کے آگے، جو آپ کی تربیت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے یقین کے بعد۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے مرشد اور مربی کے مکمل طور پہ حوالے کر دیتے ہیں اور جو بات وہ کہتا ہے آپ اس پہ بلا سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ بات مجھے میرے مرشد نے کہی ہے، اور مرشد بھی وہ جو باشرہ ہو، ایسے مطلب فراڈی قسم کے آج کل بہت مطلب چل گئے تصوف اور طریقت کے نام پہ، وہ زیادہ تر اپنی پوجا کرواتے رہتے ہیں، ان کو مطلب اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ جو مرید ہے، ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے، اس کی ہم تربیت کریں، اس کو اللہ کی وحدانیت اور جو رسالت ہے، جو مطلب عقیدہ آخرت ہے، ہم اس کی طرف اس کی توجہ کریں، اس کی تربیت کریں۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جذباتی بنا کے ہم اپنے جیب بھریں، اور باقی تو مطلب وہ بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مرشد مکمل طور پہ باشرہ ہو، اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اس کی شرائط لکھی ہوئی ہے، ان پہ پورا اترتا ہو، پھر جو مرید کو وہ بات کہے تو مرید کو اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ یعنی وہ ایک فارسی کا شعر ہاں میرے ذہن میں آ گیا،
وہ حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بمیں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراح و رسم منزل ہاں. یعنی اس کا مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ اگر تجھے جو پیر کامل ہے، جو پیر کامل مکمل ہے، جو جس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہے، جس کا باطن بھی شریعت کے مطابق ہے، وہ تجھے اگر کوئی ایسا حکم دے کہ جو تجھے بظاہر سمجھ نہ آتا ہو، تیری سمجھ میں وہ چیز نہ آتی ہو، تو آگے سے لے تو لال مت کر، بس اپنے مرشد کے حکم پہ ایک دم تو عمل پیرا ہو جا. یہی طریقت اور تصوف کا اصول ہے کہ مرید کو یہ چاہیے کہ اپنے کامل اور مکمل مرشد کے اپنے آپ کو یوں حوالے کر دے جس طرح کوئی میت جو ہے وہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. غسل دینے والا میت کو جدھر چاہے پلٹتا ہے، جدھر چاہے پھیرتا ہے، میتوں سے کوئی احتجاج نہیں کرتا. اسی طرح ایک کامل مرشد کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا، یہی انسان کی کامیابی ہے اور یقین کی طرف اس کا پہلا قدم ہے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ پھر کیا ہوا، ادھر گیا دوسرے فرقے میں، تیسرے فرقے میں، چوتھے فرقے میں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، وہ مکمل گمراہ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے اس معاشرے میں ہمارے کوئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بعض جوانوں کو اس طرح کے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ہم سب کو اسٹڈی کریں. بھائی تمہیں کیا پتہ ہے کہ آپ سب کو اسٹڈی کر کے آپ کیسے اس کا مطلب کر سکتے ہیں؟ سب کو اسٹڈی وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جو علوم دینیہ میں مہارت رکھتا ہو، اس کے پاس اس چیزوں کا جواب بھی ہو. تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ پھر یقینی کا بے یقینی کا شکار. عبادت تو کرتے ہیں لیکن پھر ایک فرقے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں جاتے 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 آخر میں وہ پھر گئے غرق، تباہ اور برباد ہوئے. خسرت دنیا والآخرہ. اب یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو عبادت میں وہ یقین کی کیفیت نہیں ملتی، وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں پیش کر پاتے کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں. اور انسان مثلا دیکھیں نا، ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو اب ہم کیسے یقین کریں؟ اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ کے وجود کی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت عقلی دلیل توحید باری تعالیٰ پہ آپ کی میں نے کہیں پڑھی تھی. آپ کہتے ہیں کہ دیگر دلائل بھی بے شمار ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کائنات کی اس ہستی نے یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے. اس ہستی نے بتایا ہے کہ جس ہستی کے جانی دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ اس شخصیت نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. 40 سال آپ نے لوگوں کے درمیان گزارے، آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیے، تجارت کی، سب کچھ کیا اس معاشرے میں. اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی اسی معاشرے میں گزاری. 40 سال کی جب عین جوانی عروج پہ ہوتی ہے، اس وقت جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں. جن کافروں نے آپ کو مانا نہیں ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، اور انہوں نے بہت الزامات لگائے. لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دشمنوں نے بھی کبھی جھوٹا نہیں کہا. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس توحید باری تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے.
پھر بہت سی کائنات میں اللہ نے دلیلیں رکھی ہیں. اس کائنات کا نظام وہ قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت ہے غالباً. اللہ سبحانہ لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جانوروں میں کیا نشانی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی وہ ان کے فضلہ ہوتا ہے اس کے درمیان سے پاک صاف اور خالص دودھ تمہیں دیتا ہے. دیکھنا کمال کی بات ہے. انسان اپنے وجود پہ غور کرے. وہی بات معرفت ذات کی میں کر رہا تھا کہ ہمارا یہ وجود، ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور اس کائنات میں ہماری جو آمد ہے، ہمارا جو ایک نظام ہے، یہ پورے کا پورا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے. اور جب تک ہم اس ہستی پہ یقین نہیں رکھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی سی چیز بھی بغیر کاریگر کے نہیں بن سکتی. تو اتنا بڑا کائنات کا نظام آپ پڑھیں نا سورہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ کائنات کی اللہ نے مطلب اپنی توحید اور وحدانیت کی ایک نشانی دکھائی ہمیں کہ دیکھو یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ جو گردش میں ہیں، یہ چل رہے ہیں. کوئی ان کے ڈسپلن میں کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی مطلب آگے پیچھے چیز ہوئی ہو؟ کوئی ان میں ذرا بھی گڑبڑ واقع ہوئی ہو؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک جو ہے وہ اپنے دائرے میں گردش کر رہا، جس کا جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کیا ہے اس کے تحت وہ چل رہا ہے. تو انسان جو معرفت خداوندی ہے وہ معرفت ذات سے حاصل کرتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ یار میں تو یہ شے ہوں، مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی حرکت میں بھی کسی کا محتاج ہوں، اپنے بولنے میں بھی کسی کا محتاج ہوں، اپنے جملہ معاملات اور معمولات چلانے میں میں کسی کا محتاج ہوں، اور میں تو اپنے سانس پہ بھی قادر نہیں ہوں. تو پھر انسان کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بھئی سائنس آپ کی اس وقت اپنے عروج پہ جا چکی ہے اور ایسے ایسے تجربات کر رہے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. بلکہ اب تو ایک ایسا میں نے پڑھا تھا سائنس تجربہ ہو رہا ہے کہ وہ مطلب بغیر مطلب ہے اس کے ماں کے وہ اولاد کا بھی ایک تجربہ کر رہے ہیں، وہ ایک سسٹم کے تحت. تو یعنی سائنس، لیکن اس سب کے باوجود وہ کسی کی زندگی میں ایک سیکنڈ کا اضافہ یا کمی نہیں کر سکتی. وہ آنے والے زلزلوں اور بلاؤں کو نہیں روک سکتی، وہ سمندروں کے طوفان کو نہیں روک سکتی، وہ یہ آندھیوں اور جھکڑ اس کو نہیں روک سکتے. یعنی اللہ نے ایک کائنات کو دیا ہے لوگوں کو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہمارے ایک دور میں ہمارے بعض بزرگ یہ چیز کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلی بات ہے لیکن چاند پہ انسان پہنچ گیا تو اکثریت سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چاند پہ پہنچے. لیکن اسی کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں اشارہ کیا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس سارے کے سارے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے چاند بھی تو آسمان مطلب آسمان سے بہت نیچے ہے، آسمان تو بہت بلند ہے اس سے،
لیکن چاند بھی اسی کائنات میں ہے تو اللہ نے مسخر کیا. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا, یعنی یہ کوئی مطلب ناممکن بات نہیں ہے, خود اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ زمین میں گھومو, زمین میں سیر کرو, تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی کیا عاقبت ہے, کیا انجام ہے. آپ دیکھتے نہیں کتنے بڑے بڑے فلاسفر آئے, کتنے بڑے بڑے مطلب اس کائنات کے عقل مند لوگ آئے اس میں, لیکن اپنی ایک مخصوص حد سے آگے نہیں جا سکے وہ, کیونکہ ان کی حد ہی اتنی تھی. یہاں پہ آ کے انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ بھئی میں اتنی بڑی ترقی ہم نے کر لی. ایک وقت تھا کہ ہم تصور کر سکتے تھے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے ڈیوائس پہ دیکھیں گے. آج آپ کی پاکٹ میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے, آپ ایک یہ ڈیوائس کھولیں اور جناب آپ پوری دنیا کی سیر کریں. یعنی یہ تصور تک نہیں تھا, لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, تفکر تدبر کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس لیے انسان کا یہ چیزیں حاصل کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کی سانس میں چند سیکنڈ کی بھی کمی کر سکے یا بیشی کر سکے, یا اپنی عمر کو ایک اسٹیج پہ روک سکے. مثلا ایک بندہ ہے نا, اس کی یعنی کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے اندر بڑھاپا ہو. ہر بندہ یہی چاہتا ہے, لیکن کوئی نہیں کر سکتا. ایک بہت ہی مشہور مطلب وہ گلوکار تھا, کہتے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کا کوئی خاص ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ایسے کہ اس نے اپنے وہ مطلب ایج کو وہاں اس اسٹیج پہ رکھنے کے لیے, اسی جوانی کے اسٹیج پہ رکھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کیے. نام میں اس کا لیتا نہیں ہوں, مجھے نام کا پتہ ہے, ہمارے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا اس کا. وہ افریقی تھا, وہ مطلب امریکن تھا وہ, لیکن وہ سیاہ فام تھا, اور اس نے اپنی پلاسٹک سرجری کروا کے اپنا کلر بھی چینج کروایا, مطلب اوپر گورا پن اس نے حاصل کر لیا پلاسٹک سرجری کے بعد. اور اس نے یعنی اربوں ڈالر خرچ کیے, پاؤنڈز, لیکن ایک سیکنڈ کا بھی اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا. اور اس کی ایسی موت ہوئی کہ عبرتناک موت. کئی ڈاکٹرز اس نے اپنی اس صحت کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے مختلف شعبوں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے انسان کو پھر اللہ کی معرفت شروع ہوتی ہے. کوئی ہستی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات کا نظام ہے. ہم اگر چاہیں بھی تو اس نظام میں ذرا بھر بھی تبدیلی, آپ کی سائنس جتنا مرضی ہے کرے. ٹھیک ہے جی, آپ مصنوعی بارش برساتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مصنوعی بارش, مصنوعی بارش کے لیے بھی ضروری ہے کہ بادل ہوں تو مصنوعی بارش ہوتی, ایسے ہی مصنوعی بارش نہیں ہو جاتی بھائی. یعنی آپ پوری دنیا کی مشینری لگائیں نا, لیکن آپ کہیں جی کہ مصنوعی اوپر سے برس نہیں, بادل ہوں گے تو آپ بارش برسائیں گے. اور اللہ نے اس کا اشارہ فرما دیا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ پوری ایک سائنس کی بنیاد اس آیت پہ ہے. آپ کے سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے, اس کے بادل بنتے ہیں, تھوڑی سی ٹھنڈی جگہ پہ گئے تو بارش, اس سے گئے تو اولے, اس سے گئے تو برف. لیکن اس کے بغیر کوئی کائنات کا انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بارش برسے. تو یہاں آ کے انسان کی عقل عاجز ہو گئی, اور پھر وہ کہنے پہ اللہ نے بولا آخر میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یہاں پہ عقل والوں کے لیے نشانیاں, بے عقلوں کے لیے نہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یار آپ قرآن کریم کو پڑھیں,
اس کی تفسیر پڑھے، اساتذہ سے سیکھیں، اپنے طور پہ نہیں۔ اپنے طور پہ جو پڑھتا وہ پھر اکثر گمراہ ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ مستند عالم دین کے پاس بیٹھیں، اس سے سیکھیں۔ ہمارے لوگ تو احساس کمتری کا شکار ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی، پاکستان تو ایک سوئی نہیں بنا سکتا، مطلب سوئی بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ تو کیوں؟ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن کریم کو پڑھیں تو یقین مانیں ہماری تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو محض یہ سمجھ لیا کہ چلو یار بس روزانہ اس کو دیکھ لو، چوم لو۔ کوئی لوگ چلے اتنا تکلف کر لیتے کہ تھوڑی بہت اس کی تلاوت بھی کر لیتے، لیکن اس کو سمجھنا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنا چاہوں تو میں وہ اتنی ضخیم ہو، اتنی وہ مطلب موٹی ہو جائے، لکھتے 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 بھاری ہو کہ 70 اونٹ لگ جائیں گے تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی گم ہو جائے، میری سوئی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن کریم سے تلاش کروں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ ایک اشارہ ہے کہ بھائی قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کریم میں سب کچھ بیان کر دیا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و ترش ہے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ تو جب موجود ہے تو ہم کیوں اس کو نہیں پڑھتے؟ یہ ساری میری یہ ابھی وہ جو جس پہ میں نے بات کرنی تھی اس پہ ہم آئے نہیں، یہ تمہیدی بات تھی کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے آپ صرف ظاہری چند سورہ فاتحہ کی بس ترجمہ پڑھ لیا آپ نے، آپ سمجھ گئے جی آپ عالم بن گئے، آپ بہت بڑے مطلب قاضی بن گئے، بہت بڑے مفتی بن گئے۔ نہیں، یہ تو ایسا سمندر ہے کہ جو اس میں جتنی گہرائی میں جائے گا وہ اتنے زیادہ موتی لائے گا۔ اور یہاں ماں و شما ہم آپ کیا چیز ہیں، یہاں تو بڑے بڑے وہ لوگ کہ جو جن کو اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کے باقاعدہ طالب علم تھے، وہ بھی آخر میں یہی انکسار عاجزی کرتے اپنے رب کے آگے، مولا ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم تجھے اس طرح نہیں پہچان سکے جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو عبادت ہم اللہ کی معرفت کے بغیر کریں گے، ذات باری تعالیٰ کی پہچان کے بغیر کریں گے، وہ عبادت ہمارے اوپر وہ اثرات مرتب نہیں کرے گی جو ہونے چاہیے۔ اس لیے ایک انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں جو تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اس میں میری مدد فرما، تو اس میں میری استعانت فرما، تاکہ میں وہ عبادت کروں کہ جو عبادت تیری مطلوب ہے، جو تو نے ہمیں جس کا ارشاد فرمایا ہے۔ خالی عبادت کے لیے تو کیا اللہ کے ملائکہ کم تھے، بلکہ ملائکہ تو اللہ کی بڑی تکریم والی مخلوق ہیں۔ یہ ہر ایک ذرہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے۔ ہم سمجھتے ہیں لکڑ کچھ نہیں کر سکتی، نہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ پتھر یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے چاروں ناچار اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور پھر ملائکہ ان کی تو کیفیت ہی سبحان اللہ، وہ تو جس کیفیت میں ہے وہ اپنی تخلیق سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک اسی کیفیت میں رہیں گے اور تھکتے نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، تھوڑی دیر ہمارا قیام لمبا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ کوئی اور مطلب عبادت کا کوئی ایسا کوئی دعا مطلب ہے طویل ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کیا ہے جی، بس مطلب ہے نا، مطلب تھک جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے یہ مسئلہ بھی ہے شرعی کہ جو بڑے اجتماعات ہوں، جمعہ ہے، عیدین ہے،
نماز جنازہ کا اجتماع ہے، آپ دعا مختصر کریں، قرآن بھی مختصر کریں۔ تو یہ حکم ہے اس لیے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ لوگ اکتائیں گے جب، پھر ان کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، جو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کے ہاں تو یہ عمل بہت زیادہ مطلب ہے رد کیا جانے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو میرا ذکر غفلت کے ساتھ کرتا ہے میں اس کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں۔ غفلت یہ نا کہ بس ایک دم بس آیا بندہ مسجد میں، بس بیٹھو جی چلو ہاں جی ٹائم ہو گیا۔ اب اس لیے میں نے وہ جمعے کا ٹائم باہر لکھ کے لگایا ہوا نا، کہ کیونکہ بعض جو مسافر لوگ آتے تھے بیچارے، ہم تو بیان شروع کرتے ہیں 1:45، وہ سوچ رہے تھے 1 بجے جمعہ ہوتا اسی لہٰذا اسی پڑھا تھا نسا، مطلب کم مکانے کی گل کرتے لوگ آج کل۔ تو میں نے باہر ٹائم لکھ کر لگایا بھائی ہمارا جمعہ جو ہوتا ہے وہ 1:45 پہ ہوتا ہے، اور 1:45 والے لوگ سمجھتے کہ اللہ اکبر ہونا چاہیے، امام سمجھتا جی 1:45 تھا اللہ اکبر کا، انہیں پتہ ہی نہیں جمعہ شروع ہوتا کتوں ہے۔ جمعہ شروع ہوتا ہے اذان سے، اذان جب دوسری اذان ہوتی ہے تو آپ گویا بالکل نماز میں چلے گئے، اس اذان کا جواب بھی نہیں ہے مقتدیوں پہ۔ یہ ہمارے لوگ اکثر پھر وہ جو انگوٹھا چومنے والے ہمارے لوگ انگوٹھا نہیں، بالکل سکون سے بیٹھے، اس اذان کا جواب مقتدیوں پہ نہیں ہے دوسری، آپ گویا نماز کی کیفیت میں ہیں، خطبہ سنتے پڑھتے وقت آپ نماز کی کیفیت میں ہیں۔ یہ خطبے بعد لوگ آتے ہیں او بھائی فتح محمد بھیا تو ہو رہا ہوں جی، تو پڑھ رہا ہوں جی، نہ نہیں ہونا کسی کو نہیں کرنا، آپ سیدھے خود کھڑے ہو جائیں، بس دوسرے کو ڈرنا کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو ہو رہا ہوں جی، پڑھ رہا ہوں جی، ہوتا چلو جی، اور جن کا تو پسند ہو جی تو اگا جی، نہ سیدھے آپ بندے کے بچے باندھ کے کھڑے ہو جائیں، بس کسی دوسرے کو ڈکٹیشن نہ دیں۔ سلام پھیرنے تک یہ امام کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ سوائے صف سیدھی کرنے کے کوئی اور بات کرے۔ وہ بات اس سے آئی کہ ہمارے ہاں کیا ہے، مطلب ایک دم لوگ بس شارٹ کٹ کے قائل ہیں، جنت بھی کئی لوگ شارٹ کٹ میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں خودکش دھماکہ کر دو تو جنت مل گئی جی، کہیں مطلب کچھ دن ساری عمر آرام کھاؤ، سب کچھ کرو، لوگوں سے رشوتیں لو، کرپشن کرو، ملازمت میں بے ایمانیاں کرو، آخری جب چاہو تسبیح جناب، ٹھیک اچھی بات ہے تسبیح اٹھانا، نماز پڑھنا، لیکن جب آپ نے جس کا حق کھایا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے جو اپنے آفس میں اپنی ٹائمنگ میں بے ایمانی کی ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے 8 سے 2 تک جانا تھا، آپ 10 بجے گئے، 12 بجے واپس آ گئے، وہ 4 گھنٹے کے پیسے کہاں جائیں گے؟ حرام جو کھایا ہے۔ یعنی یہ چیزیں مکس اپ ہو گئی ہمارے اب معاشرے میں۔ ان ساری چیزوں کے لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے عبادت میں جی نہیں لگ رہا، لوگ مطلب الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کے مطلب اس طرح کے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو آپ کو ایسے بس وہ مطلب عقل عام یعنی کامن سینس کی بات، کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتا، وہ ایسے باتیں لوگ کہتے ہیں نہ اے جانا صحیح آتا ہے۔ تو اس کی وجہ میرے بھائیوں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہی یقین کی کمی، معرفت خدا بندی کی کمی، کسی کامل مرشد کے ساتھ تعلق نہ ہونا جو آپ کو ایک صحیح معنوں میں آپ کا مربی بنے، آپ کی تربیت کرے، جو آپ کو بتائے کہ انسان تو سب سے پہلے توجہ اپنے من پہ لگا، اپنی معرفت حاصل کر، اپنی ذات کو پہچان، اور پھر وہی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور یہ کوئی معمولی میدان نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت کہ سمجھیں یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہی سب سے مشکل مقام ہے اس کائنات کا، اور کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس میں کہہ رہا نا وہ فرشتوں کی عبادت، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، قیام میں کھڑا ہے تو قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں کھڑا ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، تا قیامت ایسے ہی رہیں گے، تھکتے نہیں ہیں، انسان تھک جاتا ہے، اور انسان بھی اکثر وہی تھکتے ہیں کہ جو معرفت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے جمعے پہ میں نے جو حدیث پاک پیش کی تھی نا، تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کیفیت ہے؟ چلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر یہ کیفیت تو پیدا نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو کر لینا وہ تجھے دیکھ رہا. ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے نا جی کہ ہم جب سمجھتے ہیں جی کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے کریں. استاد جب ہمارے ہاں وہ تدریس کے دوران جب تکرار ہوتی ہے اسباق کی، تو جب استاد جی سر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو طالب علم خوب ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پوچھتے ہیں یار یہ کس طرح سے. استاد کہتے ہیں طالب جی چلو جی بس جو مرضی ہو. تو یہ احساس ہوتا ہے بچوں میں، طلبہ میں کہ ہمارے استاد جی دیکھ رہے ہیں. وہ بڑے ڈسپلن سے کسی بھی آپ کام کو لے لیں، آپ کسی آفس میں، دفتر میں مزدوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ بہت جب یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا، اپنی مرضی سے کرتا ہے انسان. تو جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو کہ بھئی میں نماز میں کھڑا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، کیا کمال. یہ کیوں لوگ حیران ہوتے نا جب ہم پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کے حالات، بزرگان دین کے حالات، لوگوں کے سامنے بیان کرتے بھائی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے. وہ مولا کائنات کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ نے عرض کیا تھا، حضرت سیدہ کائنات کی بات میں نے کی. لوگ حیران ہوتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کوئی بندہ ایک سجدے میں ساری رات گزار دے، ہم تو 5 منٹ بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ ہمیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہے جو کیفیت انسان کو اس بے خودی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ پھر بھول جاتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. آپ کوئی بہترین منظر دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو بہت اچھا کوئی بلڈنگ ہے، کوئی سینری ہے، کوئی اور شے ہے، آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے تو آپ کھو سے جاتے ہیں نا، آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا کہ بھئی وقت تو بہت زیادہ ہو گیا. نہیں، آپ کہتے ہیں جب وہ منظر ختم ہوتا آپ اسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا یار ایک دم ختم ہو گیا. یہ تو ایک میں یعنی عام بات کر رہا ہوں جو ہر بندے کی سمجھ میں آتی ہے. تو جب ہم اپنی یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان نماز میں کھڑا ہو اور پھر اس کو کچھ اور طرح کے وساوس آئیں، اور طرح کے خیالات آئیں، وہ کہیں اور اس میں ہو کہ یار جلدی جلدی امام صاحب ختم کریں تو میں جاؤں. تو اس کیفیت کے حصول کے لیے وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ مومن عرض کرتا ہے اللہ میں تیری مدد سے، میں تیری عنایت سے میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن اب اس میں تو میری مدد فرما کیونکہ میں تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں اور تیری مدد سے کھڑا ہوں. اب اس کے آگے پورے جو ایک نظام ہے تو اس میں میری مدد فرما. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. کچھ گزشتہ جمعے کو بھی بیان کر چکا ہوں، یہ آج بھی میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ ہم اس نستعین کو سمجھیں اور خواہ بخواہ ایک دوسرے پہ ہمیں فتوے لگانے کے بجائے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ مدد کا مطلب کیا ہے، مدد کن معنوں میں اپنے رب سے اس یہاں پہ خاص کر اس آیت میں جو تذکرہ کیا وہ مانگی گئی ہے. تو انشاءاللہ و بعون اللہ اسی پہ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ جو حضرات تھوڑا سا اس گفتگو کو سنیں گے، جو سنتے ہیں غور سے، اور اس پہ وہ ان کے کچھ نہ کچھ اس ضرور یقیناً ان پہ اثر ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرا اکثر یہی ہے کہ یار ہماری اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح احوال ہمارا یہ، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمارا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے، یہی 3 نکاتی کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں